مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 20، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اس سے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سننے کی سعادت حاصل کی۔ پچھلے جمعے کو ہم نے اس آیت سے متعلق کچھ تشریح اور وضاحت سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس میں یہ بیان تھا کہ اپنی طاقت اور اپنے اختیارات اور اپنے دائرہ کار کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ زمین پر اللہ کے احکام کو امپلیمنٹ کرنا، نافذ کرنا، یہ جو منصب ہے اس کو منصب خلافت کہتے ہیں۔ یہی انسان کا اصل منصب ہے، اصل تعارف ہے بنانے کا، دنیا میں بھیجنے کا، زمین پر بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے انسان کے اس منصب کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ انبیاء کرام بائبہ پیدائشی طور پر ہی اس منصب کے اہل ہوتے ہیں، مگر ہم جیسے عام انسان کو اہلیت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو اہل بنانا ہوتا ہے۔ اور وہ کون سے طریقے ہیں، کون کون سی ایسی کوالٹیز ہیں، صفات ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم اس اصل منصب کے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اس کے اہل بن سکتے ہیں۔ اس تعلق سے آج ہم کچھ باتیں سننے کی ساتھ حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی کامل پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اس اصل منصب کا اہل بن کر اپنی زندگی کا حقیقی مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جب فرشتوں کے سامنے اس بات کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہوا قرآن پاک میں ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں بول رہا ہوں کہ فرشتوں نے اللہ پاک سے حکمت پوچھی کہ آخر انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یا اللہ تو اب زمین پر اپنا نائب کیوں بنا رہا ہے، کیوں اپنا خلیفہ بنا رہا ہے؟ اس حکمت پوچھنے میں فرشتوں نے انسان کی کچھ باتوں کا ذکر کیا کہ انسان فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کیسا ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے صحیح کیسے کیا تھا؟ فرشتے غلط نہیں تھے اپنی بات میں۔ انسان فساد پھیلاتے ہیں، انسان خون بہاتے ہیں، بھائی بھائی کا گردان پکڑتا ہے، آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، خون بہہ جاتا ہے۔ جیسا فرشتوں نے کہا تھا ویسا ہو رہا ہے، اور یقیناً اللہ پاک کو بھی علم تھا کیسا ہوگا، یا آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اللہ کو پتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
اب اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے جو فرشتوں کے پیش نظر تھا. فرشتوں نے اس پہلو کو دیکھا اور ایسا ہو بھی رہا ہے، فرشتے بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے. اور اس پہلو کے اعتبار سے انسان منصب خلافت کا اہل نہیں ہے کہ انسان فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا. اور فرشتے اپنی اس بات میں حق بجا رکھتے، ایسا ہو بھی رہا ہے. اور اگر جو انسان ایسا ہو، خون بہائے، لڑائی جھگڑے کرے، فساد کرے، وہ تو منصب خلافت کا اہل ہے ہی نہیں. فرشتوں نے سوال کیا، یہی اللہ پاک سے ہے جو فساد بھائے، فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، کیوں اسے خلیفہ بنا رہے ہیں؟ دوسرا پہلو ہے کہ جس کو فرشتے نہیں پہچانتے تھے. ایک پہلو تو وہ تھا جو فرشتوں کے سامنے تھا اور انہوں نے اسی پہلو کو دیکھتے ہوئے انسان کے بارے میں اپنے کمنٹس دے دیے. دوسرا پہلو وہ تھا کہ جو فرشتے نہیں جانتے تھے رب جانتا تھا، جس کی وجہ سے، جس پہلو کے اعتبار سے اللہ پاک نے اس کو منصب خلافت کا اہل بنایا یا اہل قرار دیا یا اپنا نائب بنانے کے لیے انسان کو سلیکٹ کیا. اب ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارا وہ پہلو جو ہمیں منصب خلافت کا اہل بناتا ہے، اس کا حقدار بناتا ہے، اس پہلو کو اپنی سیرت کے اندر اجاگر کریں. اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم اپنا پہلا تعارف، اپنے اصل منصب اور اپنے وجود کے حقیقی مقصد کے اہل بھی بن جائیں گے اور اسے پورا بھی کر پائیں گے. ورنہ بظاہر دیکھنے میں تو وہ بھی انسان ہے جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ بھی انسانوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. سورہ اعراف 9 کے اندر ارشاد فرمایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے منصب خلافت کا اہل بننے کے لیے، حقدار بننے کے لیے کرنا کیا ہے کہ ہم اس اپنے منصب کو اچیو کر لیں، اس کا اہل بن جائیں. اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے اپنے دل کی حفاظت کرنا، کیونکہ ہمارا دل ہماری اصل طاقت ہے. پورے وجود میں یہ دل ہی وہ چیز ہے، وہ اصل چیز ہے جو ہمیں باقی مخلوقات سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے، ہمیں اس سے مختلف بناتا ہے. ہمارا دل حقیقت میں عرش الہی کے جیسا ہے. عرش بھی وہ مقام ہے جہاں رب کی تجلیات ہیں. اسی طرح ہمارا دل بھی رب کریم کی تجلیات کا مرکز ہے. رب کی تجلیات کا مقام ہے ہمارا دل. حدیث پاک میں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، ان اللہ لا ينظر، کہ بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کو، الى اجسادکم ولا الى صورکم، اور نہ تمہاری صورتوں کو، ولکن ينظر الى قلوبکم، تو تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے. رب تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. کتنی ہماری بے عجیب عادت ہو گئی ہے، ہم اس چیز کو سنوارتے ہیں، ظاہر کو سنوارتے ہیں، اور اس دل کو نہیں سنوارتے جس پر رب کی نگاہ ہے، جس پہ رب کی تجلیات ہے، جہاں رب کی نظر ہے. اس دل کو میلا رکھا ہوا ہے، اس دل کو گناہوں سے آلودہ کیا ہوا ہے، اور صرف ہم ظاہر کو سنوار لیتے ہیں، باطن کو نہیں سنوارتے. کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، دل بدست اور حج اکبر از ہزار کعبہ یک دل بہتر از ہزار کعبہ، ہزار کعبوں سے یک دل بہتر از کعبہ ببنیاد خلیل است، کعبہ ببنیاد خلیل است، اور دل گزرگاہ رب جلیل است. دل کو سنبھالو، یہ حج اکبر ہے. ہزار کعبوں سے دل بہتر ہے. کہ کعبے کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، مگر دل وہ مقام ہے کہ جو رب جلیل جہاں پہ تجلی فرماتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ پیدا بضمیرم ہو بنہا بضمیرم ہو این است مقام ہو دریا مقام من، یعنی میرے دل میں رب کریم کی تجلیات ہیں. جب دو جہاں کا خالق، دو جہاں کا مالک، کل جہانوں کا رب میرے دل میں ہے، تو
تو یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، ہماری سب سے بڑی دولت یہی ہے، یہی انسان کی اصل خوبی ہے جو منصب خلافت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب رب کائنات نے اپنے دستے قدرت سے جسد آدم علیہ السلام بنایا، آدم علیہ السلام کے جسد خاکی مٹی کا جسم مبارک بنایا، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی تھی، ایک عرصے تک وہ جسم ایسے ہی پڑا، یوں ہی رہا۔ فرشتوں نے کبھی ایسی چیز دیکھی نہیں تھی۔ فرشتے تعجب سے اس جسم کے آس پاس آتے دیکھتے رہتے، بھائی یہ رب نے کیا چیز بنائی، اس کی خوبصورتی سے حیران ہوا کرتے تھے۔ اب ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا مردود ہونے سے پہلے، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ یہ بھی ایک دن جسد خاکی کے قریب آیا، آدم علیہ السلام کے اس جسم کے قریب آیا اور چکر لگا کر بولا کہ فرشتوں، یہ ہے وہ جسے اللہ نے خلیفہ بنایا زمین کے لیے، تم اسے تعجب کرتے ہو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، جگہ جگہ سے سوراخ ہوئے جسم کے اندر، تو خالی ہے، اس جسم سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس نے اور مزید دیکھا، تھوڑا غور سے دیکھا، بولا کہ ہاں اس کی بائیں جانب ایک کوٹھڑی ہے، ایک بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، اس طرف یہ بند۔ اب یہ خبر نہیں یہ کیا ہے، شاید یہی اس ربانی لطیفہ کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہو۔ یعنی باقی سارا کچھ بیکار ہے، لیکن ادھر کو کوٹھڑی شیطان ہی مان گیا اس چیز کو، ادھر کچھ ہے اس سائڈ پہ جو دل ہے، دل دریا سمندر اٹھو کے کون دلا دیا جانے۔ امام غزالی فرماتے ہیں نا، دل سب سے قیمتی تجوری ہے، سب سے قیمتی جواہرات دل ہی میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا اللہ پاک کی بات، دو جہان کی سعادت کا ذریعہ یہ دل میں ہے۔ بصیرت یعنی حکمت اور دانائی، جس کے ذریعے انسان کو عزت اور بزرگی ملتی ہے، یہ بھی دل میں پائی جاتی ہے۔ اخلاص جس کے ذریعے عبادت قبول ہوتی ہے، یہ بھی دل میں پائی جاتی ہے، یہ اخلاص بھی دل میں پایا جاتا ہے۔ سارے اچھے اخلاق جس کی وجہ سے بندے کو فضیلت ملتی ہے، یہ بھی دل میں پایا جاتا ہے۔ ہر طرح کا علم و حکمت جس سے بندہ ترقی کرتا ہے، دنیا میں آخرت میں بلند مقام حاصل کرتا ہے، یہ بھی دل میں پایا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دل سب سے قیمتی تجوری، لہذا ضروری ہے کہ اس دل کی حفاظت کی جائے، اس کو گناہوں سے زنگ آلود نہ ہونے دیا جائے، نفس و شیطان ایسے چوروں ڈاکوؤں سے اس کو بچایا جائے تاکہ ہمارا ایک قیمتی خزانہ محفوظ رہ سکے۔ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے منزل کو بن کر چاہا۔ اب دل کو پاک کیسے کرنا ہے، اس کے لیے امام غزالی نے 4 بیماریوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو میں 4 بڑی بیماریاں ہیں جو دل کو لگتی ہیں اور پھر ان کے علاج بھی ہیں۔ اگر آدمی ان 4 بیماریوں سے بچ جائے اور وہ 4 علاج اپنا لے تو اس کا دل صاف ہو جائے، پاک ہو جائے گا۔ وہ 4 بیماریاں ان کے علاج کے ہیں۔ لمبی امید، یہ ایک بیماری ہے، لمبی پلاننگ، ابھی بڑا سا زندہ رہنے کی امید کہ میں نے تو ابھی بہت رہنا ہے، لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی پختہ امید۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ بندہ ہر وقت موت کو پیش نظر رکھے، ابھی موت آئی کہ آئی، ابھی مسجد سے باہر نکل پاؤں گا یا نہیں کوئی پتہ نہیں، اس سے پہلے موت آ جائے، ابھی جمعے کی نماز فرض پڑھنے سے اس سے پہلے ہی موت آ جائے، گھر واپس جانا نصیب ہی نہ ہو، ہر وقت موت کو پیش نظر رکھنے یہ اس لمبی امید کا علاج ہے، اس بیماری کا علاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزرتا تھا، آپ کو اپنے وقت رخصت سے متعلق یقیناً پتہ تھا، معلوم تھا، اس کے باوجود یہ کیفیت تھی کہ فرمایا کہ اللہ کی قسم جب زمین پر میں قدم رکھتا ہوں تو گمان کرتا ہوں کہ قدم اٹھانے سے پہلے موت آ جائے گی، جب بھی منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں تو گمان کرتا ہوں کہ اس نے لقمہ اس کو نگلنے سے پہلے موت آ جائے گی۔ کہتے ہیں کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے،
دل کی دوسری بڑی بیماری ہے عجب، جلد بازی۔ اس کا علاج ہے اناعت، اسٹیبلٹی، ٹھہراؤ، اپنی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، احتیاط سے ہر کام کرنے کی عادت بنائیں، ٹالرنس، تحمل کے ساتھ غور و فکر کر کے اس کام کے انجام کے بارے میں سوچ کے احتیاط کرنے سے یہ اگر عادت ہماری بن گئی تو انشاءاللہ دل روشن ہو جائے گا۔ اور دل کی تیسری بڑی بیماری ہے جیلسی، حسد۔ یہ حسد کی بیماری لگتی ہے، بندہ اسی میں چلتا رہتا ہے، کسی کی ترقی دیکھ کر چلتا رہے گا، اپنے لیے عذاب بنا لے گا، دنیا بھی خراب کرے گا، اپنی آخرت بھی خراب کرے گا۔ یعنی کسی کے پاس نعمت دے کر جلنا کہ اللہ نے اس کو عزت کیوں دی، اللہ نے اس کو مقام کیوں دیا، اللہ نے اس کو یہ مرتبہ کیوں دیا، اس کو مال و دولت کیوں مل گیا، لوگ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں، لوگ اس کو زیادہ حفظ کیوں کراتے ہیں، اس کو یہ مرتبہ کیوں مل گیا ہے، اسے چھن جائے یہ مرتبہ۔ یہ جلسی، یہ حسد کی آگ میں ہی ہاتھ سے جلتا رہتا ہے۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ آدمی رب کی ڈسٹریبیوشن پہ راضی رہ جائے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے۔ جو میرے رب نے میرا قدر کیا ٹھیک ہے، مجھے مل گیا، میں اس پہ راضی ہوں۔ جو رب نے دوسرے کو دے دیا ٹھیک ہے، اللہ اسے نصیب کرے۔ جس کو جو ملا اللہ نے دیا، اس نے ہاتھی کو منو وزنی بنایا، چمٹی کو اتنا سا ہلکا بنایا، پھونک مارو تو اڑ جاتی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ بندے کو چاہیے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے۔ مجھے جیسا بنایا ٹھیک ہے، دوسرے کو خوبصورت بنا دیا ٹھیک ہے، اللہ نصیب کرے۔ مجھے کم دیا، اس کو زیادہ دیا، اللہ اور عطا فرمائے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے۔ بندے کو چاہیے ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ دل کی چوتھی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے ایروگنس، تکبر، دوسروں کو حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، کم تر سمجھنا۔ اس کا علاج ہے ہمبلنس، عاجزی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عاجز بن جائیں، جھک جائیں، مٹا دیں اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں ملتا ہے گلے گلزار ہوتا ہے۔ اب ایسا بھی نہ ہو کہ ہم گلے گلزار ہونے کے لیے خاک میں ملیں، گلے گلزار ہونے کے لیے کچھ بننے کے لیے عاجزی کریں۔ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دیں، گلے گلزار ہونا ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے۔ کئی تو اس لیے نا عاجز بنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کیمرے کے سامنے آ کے بڑی عاجزی، ہمبلنس، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ چلو ترقی ملے گی، دو چار عزت کرنے والے اور بڑھ جائیں گے۔ یہی ہو، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے گلے گلزار بھی نہیں ہونا، اللہ راضی ہو جائے۔ جو اجر ملنا ہے مجھے اللہ پاک عطا فرمائے، مجھے آخرت میں عطا فرمائے۔ منصب خلافت کا بننے کے لیے جو دوسری ضروری چیز ہے وہ ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، غصے کو قابو کرنا۔ فرشتوں نے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا نا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے متعلق علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا کہ فرشتے یہ جان گئے تھے کہ انسان میں غصہ ہے اور انسان کے اندر خواہشات ہیں، اور یہ دونوں چیزیں یعنی غصہ بھی اور خواہشات بھی یہ بڑی خطرناک ہیں، یہ فساد کرائیں گے۔ اس لیے یہ انسان زمین پر جا کے خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، خواہشات بھی ہوں گی، غصہ بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا، پھر جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اس میں ارشاد فرمایا کہ فرشتوں انسان کو صرف غصہ اور خواہشات ہی نہیں دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ میں نے عقل بھی عطا کی، اور غصہ اور خواہشات اگرچہ فساد کا سبب ہیں مگر جب یہ عقل کے تابع ہو جائیں تو پھر فساد نہیں پھیلاتے بلکہ یہی اصلاح کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ پاک نے 3 خوبیاں عطا فرمائی، ایک ہے غصہ، خواہشات اور عقل۔ اگر ہم عقل کو ایک طرف رکھ دیں، صرف غصہ اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے بن جائیں تو پھر ہم منصب خلافت کے آل نہیں بن سکتے، جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اس مقصد کے آل نہیں ہیں۔ اور اگر ہم غصے کو، اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے تابع کر لیں تو پھر ہم منصب خلافت کے حقدار ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ عقل جو ہے یہ 2 طرح کی، مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ
رأیت العقل عقلین فمطبوع و مسموع، میری نگاہ میں عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عقل مطبوع اور ایک ہے عقل مسموع۔ عقل مطبوع وہ عقل ہے کہ جو فطری طور پہ ہر انسان کے اندر رکھی گئی ہے، جسے کہتے ہیں بلٹ ان عقل ہے، جو ہر ایک میں موجود ہے، اور ایک وہ عقل ہے کہ جو علم کی باتیں سننے سے آتی ہے، جو علم سیکھنے سے آتی ہے، درس و بیان سنا، قرآن و حدیث کی باتیں سنی، اچھی اچھی باتیں سنی، نیکی کی دعوت سنی، علم پڑھا، سنا، سیکھا، اب اس سے جو عقل آتی ہے یہ ہے عقل مسموع۔ تو یہ دو قسم کی عقل ہے۔ اب ہم غصے اور خواہشات کو اس عقل کے تابع کر لیں، جو عقل ہم نے دوسری سیکھی ہے، علم پڑھ کے سیکھ کے کہ واقعی غصہ کرنے کے یہ نقصانات ہیں، خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو یہ نقصان، اب یہ سیکھنے سے آ گئی بات کے، جب یہ بات پتہ چل گئی تو اب ہم اس عقل مسموع کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو کنٹرول کر لیں۔ جہاں دین کہے غصہ کرو وہاں غصہ کریں، جہاں دین منع کرے یا غصہ نہیں کرنا وہاں غصہ نہ کریں۔ مثلا بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، اب یہ غصہ کرنے کی جگہ ہے، یہاں غصہ کرنا ہے، اور جہاں بیٹے سے کوئی نقصان ہو گیا، گھر میں کوئی برتن ٹوٹ گئے، کوئی گلاس ٹوٹ گیا، کوئی اور قیمتی چیز نقصان ہو گئی، تو وہاں غصہ نہیں کرنا، وہاں یہی کہنا ہے قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ پاک نے مقدر فرمایا تھا بس ہو گیا، یہ نقصان ہونا تھا ہو گیا، لیکن ہمارا اس کا الٹ حساب ہے، ہم الٹا چلتے ہیں۔ بچے نماز نہیں پڑھ رہے، غصہ نہیں کریں گے، فجر میں نہیں اٹھ رہے، غصہ نہیں کریں گے، اسکول میں لیٹ ہو گئے وہاں غصہ کریں گے، چھٹی کریں گے غصہ کریں گے، گھر میں کوئی نقصان کر دیں گے وہاں غصہ کریں گے، بچے کو قرآن نہیں پڑھنا ہوتا وہاں غصہ نہیں کریں گے، یعنی الٹ چل رہے ہیں ہم۔ بچے کا آخرت کا نقصان ہو رہا ہے غصہ نہیں کریں گے، دنیا کا نقصان ہو گیا وہاں غصہ کریں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ غصے کا بے جا اظہار اور غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا بہت ڈینجرس ہے، خطرناک بیماری ہے، یہ ہمیں انسانیت کے درجے سے گرا دیتی ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، اور شیطان تو ہی ہمارا دشمن ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ منصب خلافت کا آل نہ بن سکے، اور ہماری اور شیطان کی جو آپس کی دشمنی ہے اصل کی بنیاد یہی اصل میں کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تو شیطان کو حسد ہوا، اس نے تکبر کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ شیطان اب ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تو مردود ہو چکا ہوں، اب ان کو اپنے جال میں پھنساؤں، اور اس کے ان جالوں میں سے ایک بڑا جال غصہ بھی ہے۔ غصہ شیطان کا بڑا خطرناک جال ہے۔ حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، ایک بزرگ تھے، عبادت میں مصروف تھے، تو شیطان نے بڑی بہکانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے بہکانے میں نہ آئے، توجہ سے عبادت کرتے رہے۔ کافی وقت گزر گیا، وہ بزرگ دیکھتے عبادت کرتے رہے، اللہ والے تھے، شیطان کی کوئی چال ان پہ نہ چل سکی۔ تھک ہار کر شیطان جب جانے لگا تو شیطان نے کہا کہ میرے تین جال ہیں، ایک ہے بخل کا جال، کنجوسی، دوسرا ہے غصے والا جال، اور تیسرا ہے نشہ۔ جب میں بخل کا جال ڈالتا ہوں تو پھر بندے کے دماغ میں یہ وسوسے ڈالتا ہوں کہ ادھر خرچ نہ کرنا، ادھر خرچ نہ کرنا، مال کم ہو جائے گا، اور شیطان وہی روکتا ہے جہاں فائدہ ہو، جہاں آخرت کا فائدہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مسجد میں خرچ کرنا ہے، مدرسے میں خرچ کرنا ہے، نیک کاموں پہ خرچ کرنا ہے، تو وہاں شیطان وسوسے ڈالے گا، پیسہ کم ہو جائے گا، غریب ہو جاؤ گے، حالات ٹھیک نہیں ہے، پہلے پوری نہیں پڑھ رہی، ماہانہ خرچے پورے نہیں ہوتے تو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ اب یہ سارے جال شیطان پھینکتا ہے، بخل کے جال پھینکتا ہے جس میں ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیسہ کم ہو جائے گا اللہ کی راہ میں لگانے سے، اور جہاں گناہوں بھرے کاموں میں لگانا ہو تو وہاں لاکھوں لگا دیں گے، شادیوں پہ لاکھوں لگا دیں گے، دیگر رسم و رواج میں پیسہ لگا دیں گے، لیکن نیک کاموں پہ لگاتے ہوئے اس بہت طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ تو یہ بخل والا جال شیطان پھینکتا ہے، پتہ ہو کیونکہ واجبہ میں بھی خرچ نہیں کرتا، ایسا اس کے جال میں پھنستا ہے، زکوٰۃ تک نہیں دیتا، عشر تک نہیں دیتا، حالانکہ ہمیں تو نفلی صدقات دینے چاہیے، زکوٰۃ عشر تو دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں۔ اسی طرح غصے والا جو جال جب میں پھینکتا ہوں پھر تو میں بندے کے ساتھ وہ کرتا ہوں کہ جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں، گیند کو پھینکتے ہیں اچھالتے ہیں، پھر بندے کے ساتھ ایسا کرتا ہوں۔ اور تیسرا جو ہے غصے والا جال، وہ ایسا میرا خطرناک ہے کہ غصے والا آدمی جتنے مرضی اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے، اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کی دعاؤں سے مردے زندہ ہو جاتے ہو، کتنا بڑا مقام ہے، مردہ بڑا ہو اور بندے کے اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام ہو کہ وہ مردے کو زندہ کر دے۔ شیطان کہتا ہے اگر یہ بھی وہ کام کر لے تو میں پھر بھی مایوس نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے میں نے ایک بار غصہ کرا، میں اس کے سارے کیے درخت پانی پھر دوں، اس سے مایوس نہیں ہوتا ہے شیطان۔ اسی طرح نشہ،
تو نشے کا جب جال پھینکتا ہے شیطان تو پھر نشے میں جو دھت ہوتا ہے اس کو شیطان جو چاہتا ہے کان سے پکڑ کے، جیسے بکری کو کان سے پکڑ کے جو مرضی کروا لے، جدھر مرضی لے جائیں، تو پھر شیطان انسان کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے زمین میں فساد پھیلنے کی بنیادی وجہ غصہ ہے۔ غصے میں آ کر لوگ ماردار کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، حسد، غیبت، چغلی، کینہ، بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں، قطع تعلقی ہوتی ہے، جھوٹ، دوسروں کی بے عزتی کرنا، دوسروں کو انفیریئر، اپنے سے کم تر سمجھنا، گالی گلوچ، مار ڈاٹ، مذاق اڑانا، بے مربتی، بہت ساری برائیاں غصے سے جنم لیتی ہیں۔ تو غصے کا ہمیں علاج کرنا چاہیے۔ ایک تو جب بھی غصہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ خود پر جبر کرتے ہوئے غصے کو پینے کی کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا جس نے غصہ پی لیا، حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قادر تھا، قدرت رکھتا تھا اگلے کو جواب دینے میں، پھر بھی اس نے غصہ پی لیا تو اللہ پاک اس کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دے گا۔ غصہ روکنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ جب غصہ آئے خاموشی اختیار کر لیں۔ تیسرا طریقہ ہے جب غصہ آئے تو اللہ کی بے نیازی سے ڈرے کہ مجھ سے زیادہ غصہ آتا ہے، اللہ مجھ پہ قادر بھی ہے، میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، انسان ہے کمزور۔ اپنی بے بسی کو یاد کرے کہ میں قبر میں بے بس ہوں گا، بلکہ دنیا میں بڑھاپے میں ہی بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ قبر کے مراحل تو اگلے بات کی ہے نا، جب عمر تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو جوانی کے بعد جب طاقت ختم ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے، تو یہیں سے بے بسی شروع ہو جاتی ہے۔ جب قبر میں جاتا ہے بے بس ہوتا ہے، حشر کے دن بے بس ہوگا، قیامت والے دن بے بس ہوگا، تو اپنے ان مراحل کو یاد کرے۔ غصہ آئے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، غصہ آئے لا حول شریف پڑھ لیا کرے، وضو کر لیا کرے، تو اس طرح غصہ پینے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح تیسری اہم چیز ہے جو انسان کو منصب خلافت کا حقدار بناتی ہے، وہ ہے اسماء الحسنی کا فیضان۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنا لو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، ربانی ہو جاؤ۔ ربانی کا مطلب ہے اللہ والے ہو جاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اسماء الحسنی کا فیضان اپنی سیرت میں، کردار میں جاری کر لیتا ہے، وہ ربانی ہو جاتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ کا نام رحمان ہے، ہم بھی دوسروں پہ رحم کیا کریں، ہم اپنے اندر رحم دلی پیدا کر لیں۔ اللہ کا نام غفار ہے، ہم دوسروں کو معاف کر دیا کریں، یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اللہ کا نام رزاق ہے، ہم دوسروں میں رزق تقسیم کرنے والے بن جائیں، دوسروں کو کھانے کھلانے والے بن جائیں، دوسروں کو دینے والے بن جائیں، یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کا نام ستار ہے، ہم دوسرے بھائیوں کے عیب چھپایا کریں، کسی کے عیب نہ کھولا کریں۔ اللہ کا نام ہے السلام، ہم دوسروں میں سلامتیاں بانٹنے والے بن جائیں، دوسروں کو تنگ نہ کیا کریں، ہم امن و امان اور سلامتی معاشرے میں پھیلائیں۔ تو یہ جب اللہ کے ناموں کی صفات اسماء الحسنی کا فیضان ہماری سیرت میں جاری ہو جائے گا تو انشاءاللہ منصب خلافت کے حقدار بن جائیں گے۔ اس کے بعد ہے چوتھا طریقہ فقر۔ شیخ ابن عربی نے اس آیت کی پوری کتاب لکھی ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ منصب خلافت کا حقدار بننے کے لیے کرنا کیا ہے، اس موضوع پہ پوری کتاب لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ فقر بھی ایک راستہ ہے اس منصب کا اہل بننے کے لیے۔ فقر کیا ہوتا ہے کہ ماں سوا اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا، ماں سوا اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا، اور یہ بڑا اہم وصف ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ ایبلٹی پیدا کرنی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حوالے نے پوچھا کہ اے روح اللہ کیا وجہ ہے آپ پانی پہ ایسے چلتے ہیں جیسے آپ زمین پہ چلتے ہیں، حالانکہ ہم پانی پہ نہیں چل سکتے۔ آپ نے فرمایا تمہارے نزدیک درہم و دینار کی کیا اہمیت ہے؟ انہوں نے کہا بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک درہم و دینار اور ڈھیلے دونوں برابر ہیں، مٹی کا ڈھیلا اور درہم و دینار دونوں کی برابر ویلیو ہے۔ تو جب بندے کے اندر یہ چیز آ جائے، بندہ ہر چیز سے، ہر لالچ سے بے نیاز ہو جائے، تو اس کے اندر فقر آ جاتا ہے۔ یہ فقر ایک ایسی خوبی ہے کہ پھر بندہ منصب خلافت کا حقدار ہو جاتا ہے، اس کے دل سے دنیا داروں کے ڈر خوف یہ نکل جاتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کیا جائے۔ حضرت مبارک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی علاقے میں ایک درخت تھا، لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک نیک شخص وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے درخت کی عبادت کر رہے ہیں، شرک پھیل رہا ہے، یہ کفر پھیل رہا ہے۔ اسے غصہ آیا، وہ درخت کاٹنے کے لیے نکلا، کلاڑا لیا، رستے میں انسانی شکل میں شیطان مل گیا، شیطان نے اسے روکا، نہیں روکا، بحث مباحثہ ہوئی، اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی، ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس بندے نے شیطان کو پچھاڑ دیا، شیطان کو ہرا دیا۔ اب شیطان نے اس سے کہا کہ دوبارہ دوسرے دن پھر وہ جب کاٹنے لگا تو شیطان نے کہا کہ ایسا کرو تم اس درخت کو نہ چھیڑو، روزانہ تمہارے تکیے کے نیچے سے نہ اتنے درہم تمہیں روز مل جایا کریں گے، تم نے درخت نہیں کاٹنا، بس اتنا سارا کام کر تو تمہیں پیسہ ملتا رہے گا۔ اب اس نے کہا چلو ٹھیک ہی ہے۔ اس نے ایک دن تو درہم مل گئے تکیے کے نیچے سے، دوسرے دن نہیں ملے۔ جب نہیں ملے پھر اسے غصہ آیا، پھر درخت کاٹنے چلا گیا، راستے میں شیطان ملا، بحث ہوئی، لڑائی ہوئی، اب شیطان نے اس کو ہرا دیا۔
شیطان نے کہا کہ رب نے تعلق کرا دیا کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں، تم جب پہلے دن مجھ سے لڑنے آئے تھے تم اللہ کی رضا کے لیے لڑنے آئے تھے، لیکن ابھی جو تمہارا غصہ ہے یہ تمہارا دینار درہم نہ ملنے کی وجہ سے ہے، اس لیے میں نے تجھے ہرا دیا۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا تو پھر اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، پھر اللہ پاک سے آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہت توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔